مطابق اسلام کے مطابق اتنا نہیں پتا ہوتا تھا. ابھی ان کو وہ بھی ریسرچ کرتے ہیں، ان کو بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. جیسے اب یہ ہوتا ہے، جیسے بی جے پی گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو ان کو اس بات پہ بولا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دوسری بات، وہ ہم سے کاؤنٹر سوال کرتے ہیں پیشاب کے اوپر کہ آپ بھی تو جو ہیں، جیسے اگر سپوز ہم ان کو کہیں کہ گائے کا پیشاب نہیں استعمال کرنا چاہیے، جو کہ وہ کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر وہ کاؤنٹر سوال کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا پیشاب، اللہ کے رسول نے بولا تھا کہ آپ دودھ اور پیشاب وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے مطابق میں آپ سے جاننا چاہتا تھا. بس ٹھیک ہو گیا، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. مسئلہ نمبر 45 ہے یا 46 مسئلہ نمبر 46 کے نام سے ہوگی. اس میں نے بتایا یہ ایک واقعہ ہے، بس اس کی کوئی لیگیسی چلی نہیں ہے. نہ تو صحابہ اکرام کو نبی الاسلام نے کبھی پینے کے لیے کہا. یہ چند ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے بعد میں، اور انہوں نے نبی الاسلام کے چرواہے کو قتل کیا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے. تو ان کے لیے نبی الاسلام نے یہ علاج تجویز کیا تھا. اس کے بعد نہ تو نبی الاسلام نے اس کو اس طرح لیگیسی کے طور پر جاری کیا، اور نہ اس کو امت کے اجماع نے ایکسیپٹ کیا اس حوالے سے کہ اس طریقے سے آپ اونٹ کے پیشاب اور دودھ کو ملا کے پی سکتے ہیں. روایتیں موجود ہیں لیکن ان کی تعویل کی گئی ہے، اور میں نے آلموسٹ کوئی 8-9 سال پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی. تو انہیں یہ بتائیں کہ یہ کوئی لیگیسی نہیں ہے. وہ آپ حدیث بھی پڑھ کے دیکھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں. وہ لوگ تھے جو پھر بعد میں اسلام چھوڑ گئے تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے. انہی کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ علاج تجویز کیا تھا، ورنہ تو صحابہ کرام بھی بیمار ہوتے تھے. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی کو یہ عمل کرنے کے لیے کہا ہو. ٹھیک ہے، تو انہیں یہ بتائیے کہ اسپیسیفک تھا، اور تھا ان لوگوں کے لیے جو بعد میں اسلام چھوڑ گئے اور انہوں نے رسول اللہ کے اونٹ بھی چوری کیے اور آپ کے چرواہے کو بھی قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا، دوسرا کوشچن کریں اپنا. اس میں ایک اور میں بات جاننا چاہ رہا تھا، جیسے مطلب اب میں اس بات کو، اس کے لیے تو بڑا ٹائم چاہیے ہوگا سمجھانے کے لیے، یا میں آپ سے وہ بات بتاؤں کہ اب جتنی بھی انڈیا کے اندر جو معاملات چلتے ہیں تو ان کو بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو ان کے جو سوالات ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے بھی تو یہاں پہ کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے. تو میں اس کے مطابق جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر سپوز کوئی ایسے سوال کر لیتا ہے تو اس کا کاؤنٹر کیا ہونا چاہیے. میں یہ جاننا میں نے چاہتا تو جواب دے دیا. جی آپ نے بات پوچھا وہ تو دے دیا، لیکن میں آپ سے یہ مشورہ آپ سے عرض کروں گا کہ ہندو ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ان سب سے ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے. اصل چیز جو ہے وہ کریٹر خدا کے بارے میں ہے. باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو آپ نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو ایک خدا کے کانسیپٹ پہ کرنی ہے کہ آپ نے توحید کے اندر کرپشن کر دی ہے، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کر دیا، اللہ تعالیٰ کا بت بنا لیا آپ لوگوں نے، اور چھوٹے چھوٹے آلہہ بنا لیے. تو یہ بنیادی چیز ہے. باقی ساری چیزیں جو بیچ میں باریکی ہیں وہ بات کی چیزیں ہیں. اصل چیز ہے توحید.